قاسم صاحب پہلے آپ کی طرف آتی ہوں. قاسم صاحب یہ نون لیگ والے جو تنقید کر رہے ہیں یہ اپنا ماضی بھول گئے ہیں شاید, لیکن ہماری ٹیم نے ان کو ان کا ماضی یاد کروایا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر فضا بالکل آپ نے بہت زبردست ابھی پورا تفصیل بتائی کہ کس طرح ماضی میں نواز شریف کا جو کردار رہا ہے ہندوستان کے ساتھ, اور کس طرح وہ جب ہندوستان گئے اپنے بیٹے کو لے کر گئے اور وہاں پہ کاروباری لوگوں سے ملایا اور خود حریت کانفرنس کے جو ہے کشمیریوں سے نہیں ملے. یہ سب کے سامنے ہے, دنیا کے سامنے ہے. پھر جس طرح جندال کو شادی میں بلایا بغیر ویزے کے اور اس کو مری لے گئے, ساری دنیا کو پتہ ہے اس چیز کا. پھر جس طرح ابھی یہ جو چاچا اور بانجی یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے کہ کس طرح وہ جھوٹی مریم نواز ہے اپنے داماد کی مشینری ہندوستان سے منگانے کی بات کر رہی ہے. وہ جب سے آپ کو پتہ ہے 2 سال ہو گئے ہیں, 5 اگست سے پاکستان کے جو وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب, انہوں نے ہر قسم کی تجارت بند کر دی تھی. جب انہوں نے ہندوستان نے کشمیریوں پہ جب اپنا آئین چینج کیا, آرٹیکل چینج کیا اور وہاں پہ ظلم کی جو داستانیں شروع کی, پوری دنیا میں کشمیریوں کی آواز بنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ تو وہ آدمی ہیں جس نے 2 قومی نظریے پہ بھی چوٹ پہنچائی. جو نظریہ جو قائد اعظم نے کہا بربلا سب کے سامنے کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قومیں ہیں, ہمارا رسم و رواج, رہنا, کھانا پینا, ہر چیز جدا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں جا کے نواز شریف نے کیا کہا تھا کہ ہماری تو زبان بھی ایک ہے, ہم تو کھاتے بھی ایک ہیں, ہم تو رہتے بھی ایک ہیں. تو یہ تو اس کی نفی کر رہا ہے, پاکستان بننے کی نفی انہوں نے کی ہے. عمران خان صاحب کیوں پسند نہیں ہے ہندوستان کو؟ اس لیے پسند نہیں ہے کہ جب ابھی کووڈ آیا تو دنیا کے بہترین ممالک میں تھا پاکستان, جس نے سب سے بہترین طریقے سے اپنی اقتصادی حالات کو بھی بچایا اور عوام کو بھی بچایا. ہندوستان کا جی ڈی پی نیچے گر گیا, لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے جان بحق ہوئے. ہندوستان کہاں چاہتا ہے کہ اس کا وہ پاکستان جس کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے وہ مضبوط تر ہو. عمران خان ہی کا دور تھا جب پائلٹ جہاز آیا اور پاکستانی پاک افواج کے بہادر پائلٹوں نے ہمارے جو ہے ان کے جہاز کو گرایا, اس کے پائلٹ کو پکڑا, وہ تاریخی چائے پلا کر اس کو واپس بھیجا. وہ رسوائی پوری دنیا میں ہندوستان کی جو ہی جو اپنے آپ کو 7 گنا پاکستان سے بڑا سمجھتا تھا, جو فوجی قوت کہتا تھا کہ میری زیادہ ہے, لیکن ہمارے پاک افواج کے جوانوں کا حوصلہ اور ان کی جو قوت ایمانی تھی وہ پوری دنیا نے دیکھی. تو میں سمجھتا ہوں آج یہ جو منسٹر صاحبان ہیں, آج یہ پی آئی ڈی میں بیٹھ کر 14 جو دن میں پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, جو عوام سن نہیں رہی ہے, جو صرف اور صرف جو ہے آج حقیقی آزادی مارچ کے بارے میں سنتی ہے, اس سے ان کو تکلیف ہے کہ کسی طرح توجہ ہٹا دی جائے, کسی طرح توشہ خانہ آ جائے, کبھی الزام کچھ لگا دیں. پوری پاکستانی قوم نے دیکھ لیا ہے کہ حقیقی آزادی میں کس طرح لوگ لاکھوں کی تعداد میں نکل رہے ہیں. پوری مسلمان امہ میں کبھی مسلمان کسی لیڈر کے لیے اتنی زیادہ تعداد میں نہیں نکلے جتنے ان 4 دنوں میں ہم لاہور لبرٹی چوک سے آج گجرانوالہ کاموکی تک دیکھ چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بکلاٹ کا شکار یہ امپورٹڈ سرکار جو ہے اور اس کے وزیر, یہ صرف پی آئی ڈی میں بیٹھ کے انہوں نے جھوٹ کے جو ہے وہ مشین چلائی ہوئی ہے کہ کسی طرح لوگوں کو ڈائیورٹ کر دیں, یہ حقیقی آزادی کی طرف سے نکل جائیں, ہماری غلامی میں رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے ہندوستان کا میڈیا ہو, چاہے یہ ہمارے یہ امپورٹڈ سرکار کے وزیر ہوں یا یہ خود ہوں, یہ خود تو سارا دن دفتروں میں بھی نہیں ہوتے. یہ کوئی وفاقی وزیر آپ کو کام کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. یہ صرف اور صرف باریاں لگائی ہیں کہ 2 بجے ایک وزیر نے آ کے بیٹھ کے کمبینیشن سے جھوٹ بولنا ہے, اس کے بعد 3 بجے ایک اور نے بولنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پوری قوم کی نظریں حقیقی آزادی کی طرف ہیں اور یہ قافلہ منزل کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اور تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کی, یہ بکلاٹ کا شکار ہیں, ڈرپوک لوگ ہیں, بزدل لوگ ہیں, غلامی قبول کرنے والے لوگ ہیں. اچھا سوری صاحب آپ نے کہا قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, یعنی منزل مقصود جو کہ اسلام آباد ہے تو تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے, لیکن ٹائم بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو زیادہ دن لگ سکتے ہیں, یعنی 8 سے 10 دن لگ سکتے ہیں. تو یہ جو زیادہ دن لگ رہے ہیں, اس حوالے سے ظاہری بات ہے سوال ہے ذہنوں میں گردش کرے کہ آیا کہ سپیڈ جو ہے وہ کم ہے, یہ لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے, مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے یہ لگا کہ یہ ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے, یا پھر جس طرح ہم دیکھ رہے تھے کہ جی لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان خان صاحب
نہیں کر رہے تھے تو اندر سے آوازیں آ رہی تھی کہ خان صاحب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, اب اعلان کر دیں, لیکن ڈیلے ہو رہا تھا شاید مذاکرات کی وجہ سے, بیک ڈور رابطوں کی وجہ سے. اب یہ جو دن زیادہ لگیں گے, اس میں بھی کوئی مذاکرات یا کوئی اسٹریٹجی اس قسم کی تو نہیں؟ نہیں, دیکھیں عوام اتنی نکل رہی ہے, ہم سب کے سامنے ہیں, اور جو اس طرح حادثہ ہو گیا, ہماری جو بہن تھی, جو ہماری آپ کے سامنے میڈیا کی صدف نعیم کا جو حادثہ ہو گیا, وہ بھی ایک دل دکھانے والا تھا. انفارچونیٹ, اس بیچاری کو 6 ماہ کی تنخواہ بھی نہیں سنا ملی ہوئی تھی, اور کس طرح وہ بھاگتی ہوئی, وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے, بھاگتی بھی آ رہی تھی کسی طرح کوریج کے لیے. تو یہ ایک اس طرح کے قدرتی حادثہ, میں بات کاٹ رہی ہوں قاسم سوشل جمیل, آپ نے ساتھ سے آج میں پوائنٹ ریز کیا, میں صرف آپ سے کامنٹ لوں گی کہ وہ سیاستدان, وہ لوگ جو کہ سیاست کھیل رہے ہیں, ایک لڑکی دنیا سے چلی گئی, شہید ہو گئی, اس کے 2 بچے ہیں, اس کے خاندان پہ کیا بیت رہی ہوگی, دکھ میں برابر کے شریک نہیں ہو سکتے, تو پھر سیاست بنا نہ کھیلیں. سیاست کھیل رہے ہیں, سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں ایک شہید پر, تو جب اس کو 6 مہینے کی سیلری نہیں ملی تھی, جو آپ بتا رہے ہیں, اس پر تو میں نے کسی کی ٹویٹ نہیں پڑھی کہ اس کو کچھ سیلری لے دیتا. جمیل, آپ سے بھی اس پہ میں آپ کا موقف لوں گی. جی سوری صاحب. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں ہمارے میڈیا کے جو لوگ ہیں, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. 6 ماہ اس خاتون کو آپ سوچیں, شادی شدہ, اس کے بچے بھی ہیں, وہ 6 ماہ تنخواہ کے بغیر بھی اپنے جو اس کا جو اس کا پیشن تھا صحافت, اس کے لیے وہ بیچاری بھاگتی بھی, آپ دیکھیں بھاگ رہی ہے وہ بیچاری. تو میں سمجھتا ہوں جس طرح آج عمران خان صاحب نے مالی معاونت کا بھی اعلان کیا 50 لاکھ روپے کا اس کے لیے, جو کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, کروڑوں روپے میں بھی وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتی. لیکن دوسروں کو تو آپ دیکھیں نا, ان کا کام ہی یہی ہے, وہ تو سیاست کھیل رہے ہیں, اس سے فتنہ ہو رہا ہے اور اس سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بالکل ہوگا, حقیقی آزادی مارچ ہے, پاکستان انشاءاللہ آزاد ہوگا ان چوروں سے, لٹیروں سے, ان جھوٹ بولنے والوں سے. یہ جو روز کسی طرح یہ چاہ رہے ہیں کہ اس مارچ کا جو ہے وہ ہم بچ جائیں اس مارچ سے, یہ جو چور لٹیرے اسلام آباد میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اسلام آباد کو جس طرح انہوں نے ریڈ زون کو بڑھا دیا ہے, 0 پوائنٹ تک لے کے آگئے ہیں, کنٹینر ہی کنٹینر لگا دیے ہیں, یہ کس طرح قلعے میں بند ہوئے ہیں. ان کو قلعے سے نکال کے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عوامی عدالت میں لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. پی ٹی آئی کا حقیقی آزادی مارچ صرف بول دکھا رہا ہے. 24 گھنٹے حقیقی آزادی مارچ, سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگز کے ساتھ بول رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.